बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात गरामी बहुत से कमाल खूबियों की जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर करार भी हैं और साहिब ज़ुल्फ़कार भी हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन के वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं, साहिब सखावत भी और साहिब शुजात भी, इबादत और रियाज़त वाले भी और फसाहत व बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फ़ाते खैबर भी और मैदान खताबत के शाहसवार भी। गर्ज़ ये कि आप बहुत से कमाल खूबियों के जामे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत से चंद दरख्शां पहलू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नसबनामा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख़ पैदाइश, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माँ बाप बहन भाइयों के बारे में पूरी तफसील आपको बताएंगे। और इसी तरह नाजरीन आपको बताएंगे कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इनकी तदफीन करो। तो हज़रत अली करमल्लाह वजहो ने क्या जवाब दिया और क्या हज़रत अबू तालिब की तदफीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने की, इस हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। और नाज़रीन कराम, हज़रत अली करमल्लाह वजहो के कबूल इस्लाम से लेकर उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन इस्लाम की तबलीग और हिजरत के वाक़यात भी आज की वीडियो में शामिल हैं। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। सबसे पहले जिक्र करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नसबनामे की। अली बिन अबी तालिब, अबू तालिब का नाम अब्द मनाफ है, बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कराब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। नसब में उनके जद्द अव्वल अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के साथ जा मिलते हैं। उनके वालिद अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह के हकीकी भाई हैं। विलादत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम असद था। ये नाम उनकी वालिदा ने अपने वालिद असद बिन हाशिम के नाम पर रखा था। इसकी दलील ग़ज़वा खैबर के मौके पर उनके रिजज़िया शेर में मिलती है। उन्होंने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के इस शेर की मानिंद जो खौफनाक मंजर का हामिल हो। उनकी विलादत के वक्त हज़रत अबू तालिब मौजूद नहीं थे। जब वो आए तो उन्हें ये नाम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनका नाम अली रख दिया। नाज़रीन कराम, जहाँ तक ज़िक्र है हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत का, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से उनकी कुनियत अबुल हसन है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा फ़ातिमा बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू तुराब भी बयान की जाती है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहमत फरमाई थी। जब उन्हें इस कुनियत से पुकारा जाता तो बहुत खुश होते थे। इसका सबब ये बना कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत अली करमल्लाह वजहो को घर ना पाया। पूछा, तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? वो फरमाने लगी, मेरे और उनके दरमियान कुछ अनबन हुई थी, नाराज़ होकर चले गए हैं। उन्होंने घर में कैलूला भी नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, देखो वो कहाँ हैं? उसने वापस आकर बताया, अल्लाह के रसूल वो मस्जिद में सो रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेटे हुए हैं। ओढ़ने वाली चादर एक जानिब से गिरी हुई है और जिस्म पर मट्टी लगी हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म से मट्टी पूंछते हुए फरमाया, उठो उठो ए अबू तुराब। सही बुखारी की एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने उनकी ये कुनियत रखी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दीगर कुनियतों में अबुल हसन के अलावा अबुल हुसैन, अबुल कासिम अल हाशमी और अबुल सिब्तैन भी शामिल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अमीरुल मोमिनीन है और आप चौथे खलीफाए राशिद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख़ पैदाइश के तयन में मुतअद्दिद और मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं।
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت سے 15 یا 16 سال پہلے ہوئی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ محمد بن علی الباقر سے اس بارے میں 2 قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو وہی ہے جس کا ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے اسے قابل ترجیح قرار دیا ہے، یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کی ولادت باسعادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، تاہم میرا میلان ابن اسحاق اور ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے کی طرف ہے، لہذا مبنی بر تحقیق بات بعثت سے 10 سال پہلے ہی کی ہے۔ اخبار مکہ کے مؤلف علامہ فاقہی کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم میں سے تھے، وہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والی پہلی شخصیت ہیں۔ امام حاکم کے بقول یہ روایات تواتر سے ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ تمام عرب نے قریش کے حسب نسب کی رفت، قیادت کی اہلیت، زبان کی فصاحت، کریمانہ اخلاق اور بہادری و جواں مردی کے اوصاف تسلیم کیے ہیں جن میں کسی بحث و اختلاف کی گنجائش نہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت کے بڑے حصے پر کاربند اور باہمی الفت و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان بدوؤں کی طرح نہیں تھے جنہیں نہ دین نے باوقار بنایا، نہ وہ آداب زندگی سے مزین ہوئے۔ قریش اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، مناسک حج قائم کرتے تھے، اپنے مردوں کو کفن پہناتے تھے، حالت جنابت میں غسل کرتے تھے، پروہتوں اور ظالم سرداروں سے بیزار تھے، مجوسیت سے دور تھے، غیرت کے باعث بیٹی، نواسی، ہمشیرہ اور بھانجی سے نکاح سے پرہیز کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوا تو اس نے ان کے اس اچھے کردار اور عمدہ آداب کو صحیح قرار دیا۔ وہ حق مہر اور گواہوں کی بنیاد پر شادی کرتے تھے اور طلاقیں دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں شرف و اعزاز کی بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی قبیلے سے رشتہ ازدواج اختیار کرنے سے پہلے یہ شرط لگاتے تھے کہ وہ اپنے دین پر پختہ کار ہو۔ ان کے لیے یہی بڑا شرف و اعزاز تھا کہ ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ دوستو، رہے بنو ہاشم تو وہ قریش میں ربط و تعلق کی بنیاد تھے۔ جب ہم تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کے واقعات اور اقوال پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کریمانہ انسانی جذبات و احساسات والے تھے، ہر چیز میں اعتدال پر قائم رہتے تھے، عقل و بصیرت میں دوسروں سے برتر اور ایمانی قوت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس گھرانے کا بڑا مقام تھا۔ وہ ظلم سے نفرت کرتے تھے اور حق کی مخالفت سے بہت دور تھے، بڑے عالی ہمت تھے، ضعیف و مظلوم پر شفقت و مہربانی کرتے تھے، سخاوت اور شجاعت کے پتلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی سیرت بڑی فضیلت والی تھی۔ ان کے محاسن اعلیٰ اخلاق کی طرف دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے زمانہ فطرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی وقفے میں زندگی بسر کی، اس لیے ان کے عقائد و عبادات اس دور کے مروجہ عقیدوں سے مختلف نہیں تھے۔ معاشرے میں بنو ہاشم کے اس مقام و منزلت کی وجہ قربانی، ایثار اور انسانیت کی خدمت کی درخشاں صفات تھیں۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جناب عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے اور مہمان نوازی کی نگرانی پر مامور ہوئے۔ آپ نے ان دونوں امور کی ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے انجام دی۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی قوم کو بھی برقرار رکھنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اپنی قوم کی طرف سے آپ کو جو شرف و اعزاز ملا، آپ کے آباء میں سے کوئی اس مقام پر نہ پہنچ سکا۔ ان کی قوم نے ان سے گہری محبت کا رویہ اختیار کیا، جس سے ان کی شان بہت بلند ہو گئی۔ عبد المطلب قریش کے ممتاز سردار ضرور تھے، مگر وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ وہ قصی کی طرح مکہ کے ہمہ مقتدر سردار بھی نہیں تھے۔ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مال و دولت اور طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، لیکن معزز وہی قرار پائے کیونکہ پانی پلانے، حاجیوں کی مہمان نوازی اور زمزم کے کنویں کی نگرانی انہی کے حصے میں آئی۔ ان کا یہ اعزاز بیت اللہ کی نسبت سے وابستہ تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا ایمان اس وقت روشن صورت اختیار کر گیا جب انہوں نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عظیم مرتبے کا حامل ہے اور میں اس کا حامی اور محافظ ہوں۔ حضرت عبد المطلب اور یمن میں نجاشی کے گورنر
ابرہا کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بھی قریش کے اس سردار کی اعلیٰ نفسیات اور مضبوط شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ابرہا مکہ پر چڑھ دوڑا اور بیت اللہ کی توہین ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت ہی ختم کرنے کا ناپاک ارادہ کر لیا، ساتھ ہی اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ وہ ابرہا سے ملنے گئے، اس نے ان کی تعظیم کی، اپنے تخت سے نیچے اترا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے ان کا مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے میرے 200 اونٹ لوٹا دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابرہا نے ان اونٹوں سے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور انہیں واپس کرنے کی حامی بھر لی۔ اس بات کو معمولی سمجھتے ہوئے اس نے کہا آپ مجھ سے ان 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ کو اس گھر کی کوئی فکر نہیں ہے جس پر آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے ڈھانے آیا ہوں، کیا اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں تو بس اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، جب اس گھر کا مالک خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہا نے کہا وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے جواب دیا تم جانو اور تمہارا کام۔ وہی ہوا جو جناب عبد المطلب نے کہا تھا۔ مالک حقیقی نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہا اور اس کا لشکر ناکام و نامراد ہوا۔ جناب عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیتے تھے، انہیں مکارم اخلاق کی تلقین فرماتے تھے، انہیں خسیس اور گھٹیا کاموں سے روکتے۔ 80 سال سے زیادہ عمر پا کر وہ وفات پا گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وفات سن 578 عیسوی میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات پر فضا سوگوار ہو گئی، مکے کے بازار اور میلے بہت دن تک بند رہے۔ جناب ابو طالب بے مال و زر تھے، اپنے بھتیجے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، کہیں بھی ان کے آنے جانے میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دادا کے بعد آپ کے سرپرست جناب ابو طالب ہی بنے اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور کھلم کھلا اعلان حق کیا تو ابو طالب آپ کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی نصرت کرنے اور کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس بات سے اہل قریش بھڑک اٹھے، ان کے غم و غصے، حسد اور مکر و فریب میں شدت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب کی شیفتگی اور رواداری کی بڑی حیران کن باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنے انجام کو اپنے مقدس بھتیجے کے انجام سے وابستہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بنی ہاشم کے سردار ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے مسلمانوں اور مشرکوں کو موت و حیات کے وقت ایک ہی معاہدے میں منسلک کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنکے کی چوٹ پر ایسی کھلم کھلا پناہ دی جس میں پسپائی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی مدد جاری رکھی اور اپنے ولولہ انگیز اشعار و افکار سے پورے قریشی معاشرے کو ہلا ڈالا۔ جب بعض قبائل کے افراد کے دلوں میں اسلام کی حقانیت ٹھاٹھیں مارنے لگی تو قریش جمع ہوئے۔ انہوں نے سازش کی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف باہم مل کر ایک معاہدہ کیا جائے کہ نہ تو ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کا کوئی تعلق رکھیں گے اور نہ کسی قسم کا کوئی لین دین کریں گے۔ انہوں نے اس معاہدے کی ایک تحریر لکھی اور کعبۃ اللہ کے درمیان لٹکا دی اور پھر اس پر جمے رہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سب ابو طالب کی حمایت میں شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم کا واقعہ ہے۔ بنو ہاشم تقریباً 3 سال تک مبہوس رہے، ان کے پاس خفیہ طور پر ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی۔ آخر کار اس تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس تحریر کی بوسیدگی، پراگندگی اور بے وقت ہو جانے کی خبر دی۔ جناب ابو طالب نے نبوت کے 10ویں سال 15 شوال کو وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، جلیل القدر صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے ہاشمی بیٹے کو جنم دیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے اپنے والد عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد یہی عظیم خاتون آپ کی والدہ کے درجے میں تھیں۔ وہ آپ کے تمام کام انجام دیتی تھیں اور آپ کی تمام ضروریات کا بھرپور خیال رکھتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ بسر کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور قبول اسلام کے لیے سبقت لے جانے والی اولین شخصیات میں شمار ہوئیں۔ آپ ان خواتین اسلام میں بہت ممتاز تھیں جنہوں نے فضیلت کے میدان میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں بھی نہایت شفقت و مہربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور ان کے عزت مآب والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے مثال حسن سلوک کا برتاؤ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی والدہ سے کہا میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کرنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں اور وہ آپ کے لیے آٹا پیسنے اور گوندھنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر نے ان کی شخصیت میں حفظ حدیث اور روایت حدیث کے امتیازی اعزاز کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مجموعہ حدیث روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ کا درجہ بہت اونچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خاص طور پر تحائف پیش فرماتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا جس کا تانا بانا ریشم سے بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسے کیا کروں؟ کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس سے فاطماؤں کے لیے اوڑھنیاں بنا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ ریشم بطور ہدیہ مجھے بھجوایا اور فرمایا، میں نے اسے کاٹ کر 4 حصے کر لیے، ایک اوڑھنی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو اور ایک فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی۔ راوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے چوتھی خاتون کا ذکر نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ چوتھی عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عقیل کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی میں بھی اور وفات کے وقت بھی بابرکت قرار پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان کی بہت عزت و تکریم فرمائی۔ ان کی تدفین کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے۔ وہ جن سندوں سے روایت ہوئی ہے وہ تمام ضعیف ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کی والدہ محترمہ کے حوالے سے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کے حوالے سے۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ 2 بیٹیاں ام ہانی اور جمانہ تھیں۔ یہ سب اولادیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ ان میں سے ہر بھائی کے درمیان 10 سال کا فرق تھا۔ طالب عقیل سے 10 سال بڑے تھے اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ آئیے ان سب صحابہ کی آپ کو تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں طالب نبی طالب کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے بعد طالب شرک کی حالت میں فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، بعد میں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے مدحیہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ مجبوری کی حالت میں بدر کی جانب نکلے۔ ان کے اور قریشیوں کے درمیان اس موقع پر مکالمہ بھی ہوا۔ قریشی کہنے لگے، اے بنی ہاشم، اللہ کی قسم، ہم جانتے ہیں اگرچہ تم ہمارے ساتھ نکلے ہو لیکن تمہارے دل محمد کے ساتھ ہیں۔ بعد ازاں طالب دیگر لوگوں کے ساتھ واپس مکہ چلے آئے۔
وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ کہا اور اصحاب کلیب بدر پر آنسو بہائے۔ اب ذکر کرتے ہیں عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ وہ فتح مکہ کے سال ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حدیبیہ کے واقعے کے بعد ہلکا بگوشے اسلام ہو گئے تھے۔ انہوں نے سن 8 ہجری کو ہجرت کی۔ بدر کے موقع پر قیدی بنے تو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزادی دلائی۔ صحیح احادیث میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ غزوہ معطہ میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ شاید ان مواقع پر وہ بیمار تھے۔ ابن سعد نے اسی طرح اشارہ کیا ہے، لیکن زبیر بن بکار نے اپنی سند کے ساتھ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عقیل غزوہ حنین کے موقع پر ثابت قدم رہے۔ ان کی وفات خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوران ہوئی۔ امام بخاری نے التاریخ الصغیر میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہوں نے حرہ کے واقعے سے پہلے خلافت یزید کے ابتدائی دور میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 96 سال تھی۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقین میں سے ہیں۔ مساکین سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان سے خوب گفت و شنید کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ نجاشی اور اس کے پیروکاروں نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ شام کی سرزمین میں موطا کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہیں۔ ان کا نام فاختہ بتایا جاتا ہے۔ بعض نے ان کا نام فاطمہ اور بعض نے ہند بتایا ہے۔ پہلا نام ہی زیادہ مشہور ہے۔ وہ حبیرہ بن عمر بن عائد مخزومی کی زوجہ تھیں۔ ان سے ایک بیٹا عمر ہے اور اسی سے ان کی کنیت معروف ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی نے بنی مخزوم کے 2 آدمیوں کو پناہ دی۔ ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی کی ہے۔ ان سے مروی احادیث سے صحیح ستہ اور دیگر کتب میں پائی جاتی ہیں۔ امام ترمذی اور دیگر علماء کبار کا کہنا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تک زندہ رہیں۔ جمانہ بنت ابی طالب، وہ ام عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں۔ ابن سعد نے ان کی والدہ فاطمہ بن اسد کے حالات زندگی میں ان کا ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کے باب میں ان کا الگ حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ابو سفیان بن حارث سے ان کی ایک بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مال میں اس سے 30 وسق عطا فرمائے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور ان کی اولاد کا۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 صاحبزادیاں زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ ان کی وفات تک انہوں نے کسی سے شادی نہ کی۔ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ سے محمد بن الحنفیہ پیدا ہوئے۔ لیلہ بنت مسعود بن خالد سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ ام البنین بنت حزام سے عباس اکبر، عثمان، جعفر اکبر اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ اسما بنت امیس سے یحییٰ اور عون پیدا ہوئے۔ صحابہ سے عمر اکبر کے علاوہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ امامہ بنت العاص سے محمد الاوسط اور ام سعید بنت عروہ ام الحسن اور رملۃ الکبریٰ پیدا ہوئیں، اور امہات الاولاد سے محمد الاصغر، ام ہانی، میمونہ، زینب صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، فاطمہ، امامہ، خدیجہ، ام الکرام، ام سلمہ، ام جعفر، جمانہ اور نفیسہ پیدا ہوئیں، اور محیات بنت امر القیس سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی۔ ابن سعد کہتے ہیں اس تمام اولاد کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے حوالے سے اور کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے۔ ان کی سلبی اولاد میں سے 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں۔ بعض نے 17 بیٹیاں کہا ہے۔ ان کے اولاد میں سے 5 صاحبزادوں سے نسل آگے چلی۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: الحسن، الحسین، محمد بن حنفیہ، العباس بن الکلابیہ اور عمر بن تغلبیہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد کے بارے میں تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے،
लेकिन पहले जिक्र करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शक्ल व शुबाहत की। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मयाना कद थे, आँखों की स्याही इंतहाई स्याह और सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद थी। 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत थे। पेट बड़ा था, कंधे चौड़े थे, हथेलियाँ मजबूत लेकिन नरम व नाजुक थीं। उनकी गर्दन चांदी की सुराही जैसी थी। सर पर बाल सिर्फ पिछली जानिब थे। दाढ़ी मुबारक बड़ी थी। कंधे ऊपर को निकले हुए, बाजू कलाई से अलग वाजे न थे, गोया एक दूसरे से पैवस्ता थे। जब चलते तो खुद एतमादी से चलते, किसी का बाजू पकड़ते तो अपना सांस रोक लेते थे। जिस्म का वज़न ज़्यादा था, कलाइयाँ और हाथ मजबूत थे। जंग की तरफ रवां दवां होते तो चलने और दौड़ने के बैन बैन हालत व कैफियत इख्तियार फरमाते थे। दिल के बहुत मजबूत, ताकतवर और बहादुर थे। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कबूल इस्लाम से हिजरत तक का। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह ने उनके साथ खैर व भलाई का इरादा कर लिया था। कुरैश पर मुश्किल औकात आते रहे। अबू तालिब अयालदार थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मतमूल चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, ए अब्बास, आपके भाई अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं, आपको मुआशी मुश्किलात का अंदाज़ा भी है। आओ चलें, उनके अयाल का कुछ बोझ कम करें। एक बच्चा मैं ले लेता हूँ, एक आप ले लें, हम उनकी कफ़ालत करेंगे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हामी भर ली। दोनों जनाब अबू तालिब के पास आए और अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा, अकील को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी जैसे मुनासिब समझो कर लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने दामन से चिमटा लिया और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जाफ़र को ले लिया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनकी पैरवी की, उनकी नबूवत का इकरार किया और उनकी तस्दीक की। जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास रहे, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर उनसे मुस्तगनी हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद चचा अबू तालिब की जानिब से उनकी सरपरस्ती, कफ़ालत और हुस्न सलूक का उनको अच्छा बदला दिया। ये बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ी नेमत और एहसान अजीम बन गई। उनके मरब्बी और अदब सिखाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत थे जिनको अल्लाह ताला ने अदब सिखाया, उनकी हिफाजत की और उनका ख़ास ख्याल रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ व औसाफ सरापाए कुरान थे। ये कुरानी अखलाक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर मुनक़िस हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़जीलत के लिए यही मुबारक बात काफ़ी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया इस्लाम के घर में परवरिश पाई और ज़िंदगी के इब्तदाई दौर ही में इसरार इस्लाम से वाकिफ़ हो गए। ये उस वक्त हुआ जब इस्लाम की दावत ने अभी तक खाना नबूवत से बाहर कदम नहीं निकाला था। इस्लाम को ऐसे आवानो अंसार की तलाश थी जो उसका हाथ मजबूत करें और उसे लोगों की दुनिया में ले चलें, ताकि वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। उलमा का इस बारे में इख्तलाफ है कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम कबूल करने वाली अव्वलीन शख्सियत कौन सी थी। क्या वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। दोस्तों, अगर तज़किरा किया जाए सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कबूल इस्लाम का, तो इब्ने इसहाक़ ने रिवायत किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन दोनों को नमाज करते हुए देखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, ए मोहम्मद, ये क्या अमल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का वो दीन है जिसे उसने अपने लिए मुंतखब फरमाया है और यही दीन रसूलों को अता करके मबूस किया है। मैं तुम्हें भी एक अल्लाह की बंदगी की दावत देता हूँ, अब तुम्हें लात व उज़्ज़ा का इनकार करना होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ये ऐसी बात है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। जब तक मैं अपने वालिद माजिद अबू तालिब को ना बता दूं, कोई फैसला कुन बात नहीं कह सकता।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि वाज़ेह तौर पर ऐलान इस्लाम से पहले ये राज खुल जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करते इसे जाहिर न करना। चुनांचे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस रात रुक गए और इंतज़ार करते रहे। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। सुबह होते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझसे क्या बात कही थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये गवाही दो कि एक अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और लात व उज़्ज़ा का इनकार करो और अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल से बेजारी का इजहार करो। ये इरशाद आली सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया और वही किया जो उन्हें कहा गया था। उन्होंने अपने वालिद जनाब अबू तालिब के खौफ से कुछ अरसे तक अपने इस्लाम को जाहिर नहीं किया। और नाज़रीन कराम, आइए अब जिक्र करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब के दरमियान होने वाले मुकालमे का। इब्न इसहाक़ कहते हैं, बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि जब भी नमाज का वक्त होता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की घाटियों की तरफ चले जाते और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी अपने वालिद, चचाओं और दीगर लोगों से छुपकर आपके साथ रवाना हो जाते थे। वहाँ नमाजें अदा करते थे। जब शाम हो जाती तो वापस आ जाते थे। मशीयत इलाही के मुताबिक वो इसी तरह करते रहे। एक दिन अबू तालिब ने इन दोनों को नमाज अदा करते हुए देख लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे भतीजे, ये कौन सा दीन है जो तुमने इख्तियार किया है? उन्होंने फरमाया, चचा जान, ये अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसके रसूलों और हमारे जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। अल्लाह ताला ने मुझे अपने बंदों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। चचा जान, आप मेरी खैर ख्वाही और नसीहत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हिदायत की दावत कबूल करने और इस बारे में मेरी मदद करने का ज़्यादा हक रखते हैं। अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, मैं इस रास्ते और दीन को नहीं छोड़ सकता जिस पर मेरे आबाओ अजदाद चलते आ रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें किसी तकलीफ और परेशानी की जद में नहीं आने दूंगा। उलमा ने लिखा है कि फिर उन्होंने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, बेटे, ये क्या दीन है जिसे तुमने इख्तियार कर रखा है? उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो दीन वो लेकर आए हैं मैंने उसकी तस्दीक की है, उनके साथ नमाज अदा की है और उनकी पैरवी की है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खैर व भलाई ही की दावत दे रहे हैं, उनका साथ दो। और आइए नाजरीन, अब तज़किरा करते हैं कि जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी तदफीन की, क्योंकि ये सवाल अमूमन बहुत पूछा जाता है। तो आपको बताते चलें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बताया कि अबू तालिब फौत हो गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया, जाओ और उन्हें दफन कर दो। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, उन्होंने तो शिरक की हालत में वफ़ात पाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जाओ और उन्हें दफन कर दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं तदफीन से फारिग होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आया तो आपने फरमाया, गुस्ल कर लो। दोस्तों, इस हदीस का हवाला यहाँ पर मैं आपको देता चलूँ। मसनद अहमद की हदीस नंबर 759 है। इस हदीस को आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से सही अल मसनद फिल फ़ज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 118 में भी है। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ गुस्ल करो, फिर सीधे मेरे पास आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं गुस्ल करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मेरे लिए दुआएं फरमाईं। इस पर मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर उनकी जगह मुझे स्याह व सुर्ख ऊँट दे दिए जाते तब भी मैं इतना खुश ना होता। रावी हदीस अब्दुर्रहमान सलमा कहते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी मैयत को गुस्ल देते थे बाद में गुस्ल फरमा लिया करते थे। दोस्तों, मक्की दौर की अहम खसूसियात में से एक नुमायाँ बात राजदारी है। हत्ता के करीबी लोगों से भी इस्लाम के बारे में राजदारी बरती जाती थी। हिफाजत को यकीनी बनाने के अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बड़े वाज़े और कतई थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार नबवी तक पहुँचाने में बहुत एहतियात और अहम किरदार अदा किया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाहलियत की रस्मों और बुतों की पूजा से बेजार थे।
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے 3 سال تک قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی پیش کرتے رہے۔ وہ فرماتے تھے میں تو ملت حنیفی پر ہوں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنا مناسب خیال نہ کیا۔ رات ہو گئی، آرام کی خاطر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ اجنبی ہیں۔ وہ انہیں ساتھ لیے گئے اور مہمان نوازی فرمائی۔ ان سے کسی بارے میں بھی کچھ نہ پوچھا۔ صبح ہو گئی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام تک وہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو دوسری رات بھی ان کی مہمان نوازی کی، تیسری رات بھی یہی ماجرا گزرا۔ اب انہوں نے ان سے مکہ میں آمد کا سبب پوچھا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اعتماد ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا آرزومند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ جب صبح ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ اگر مجھے کہیں خطرہ محسوس ہوا تو میں رک جاؤں گا، پیشاب کے بہانے ٹھہروں گا۔ اگر میں چلتا رہا تو بدستور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان سے ملاقات کی، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، انہیں میری باتیں بتاؤ، یہاں تک کہ میرا آئندہ حکم آپ تک پہنچے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مشرکین مکہ کو ببانگ دہل آپ کے ارشادات بتاؤں گا۔ آپ وہاں سے نکلے، مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور انہیں زمین پر گرا دیا۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو قبیلہ غفار کے انتقام اور تجارتی قافلوں کے لیے ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کے انجام سے ڈرایا، کیونکہ شام کی طرف آنے جانے والے تجارتی قافلے قبیلہ غفار کی بستیوں سے ہو کر جاتے تھے۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ سے ان کی جان بچائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ آنے سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کی باتیں سنیں اور واپسی پر انہیں مطلع کریں۔ ان کے بھائی مکہ گئے، وہاں کے احوال معلوم کیے، پھر واپس آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری بات سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، مجھے پوری تسلی نہیں ہوئی، اب میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ ان کے بھائی نے کہا اہل مکہ سے محتاط رہنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ دوستو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ قریش ہر اس شخص کو ناپسند جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا ہے، لہٰذا انہوں نے انتظار اور تحمل کی راہ اختیار کی۔ یہ بات احتیاط اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے ان کے شعور کی عکاس ہے۔ اگر وہ مکہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو قریش کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر آئے ہیں، اس لیے وہ ان کو اذیت دیتے اور مکے سے بھگا دیتے۔ یوں وہ اپنا اصل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے، جس کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی مشقت اور مشکلات برداشت کی تھیں، اور یہ سارا طریقہ کار ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا تھا۔ تو دوستو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں مکہ آنے کی وجہ پوچھی تو 3 دن کی مہمان نوازی کے باوجود نہ وہ بے تکلف ہوئے، نہ انہوں نے احتیاط کا دامن چھوڑا، انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جب یقین و اعتماد ہو گیا تو وہ ان پر شرط لگائی کہ وہ ان کا معاملہ رازداری میں رکھیں اور اصل مقصد کے لیے ان کی رہنمائی بھی کریں۔ یہ انتہائی احتیاط کا پہلو ہے۔ محتاط رہنے کے باعث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مخصوص اشارے یا معین حرکت پر اتفاق کرنا، گویا کہ وہ اپنا جوتا ٹھیک کر رہے ہیں یا پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں،
मुबादा कोई उन दोनों की निगरानी कर रहा हो या घात लगाए बैठा हो। मतलूबा मकाम यानी दारे अरकम की तरफ नक्लो हरकत की ये एक हिकमत अमली थी। मज़ीद बरा हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कुछ फासले पर चल रहे थे। इस सूरत को भी एहतियात और ऐसी मतवक्के ख़तरे से बचने की कोशिश कहा जा सकता है जो शायद नक्लो हरकत के दौरान पेश आ जाए। दोस्तों, सहाबा कराम के यहाँ हिफाजती शऊर की ये हालत थी। उनकी शख्सियत में मौजन ये जज्बात उनके अमूमी और खसूसी तमाम तसर्रुफ़ात में इम्तियाजी अलामत बन चुके थे। उनकी नक्लो हरकत सोची समझी और मुनज़्ज़म होती थी। सहाबा कराम में पाए जाने वाले इस शऊर से मुज़य्यन होने की आज हमें अशद ज़रूरत है। आज के इस दौर में मुल्कों और तहज़ीबों के ज़वालो बका, कौमों, उम्मतों, जमातों, तंजीमों और मुख्तलिफ़ इदारों की क़ुव्वत कमज़ोरी में ज़रूरी मालूमात की ज़बरदस्त अहमियत है। इस मकसद के लिए तालीम व तरबियत के ख़ुसूसी इदारे कायम किए गए हैं। नित नई तरक्की याफ्ता तकनीक और खूब से खूब तर वसाइल व असबाब, मुस्तकिल अहम साजो सामान के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बजट बनाए जा रहे हैं। अब मालूमात आम हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर हिफाजती अमूर की मालूमात महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। बवक़्त ज़रूरत उनके हसूल में जान की बाजी भी लगा दी जाती है। लिहाजा मुसलमानों को भी अपनी बका और हिफाजत के लिए हिफाजती मंसूबों की अहमियत का अतराग करना चाहिए ताकि हमारे अहम इसरार व रमूज़ हमारे दुश्मनों की दस्ते बर्द से बच सकें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे बयान फरमाया, जब अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अरब कबाइल को इस्लाम की दावत दें, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना की जानिब निकल खड़े हुए और अरबों के इज्तमात में से एक इज्तमा में पहुँचे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और उन्हें सलाम किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैर व भलाई के हर काम में हमेशा आगे आगे रहते थे। वो शजरा हाय नसब के माहिर थे। फिर रिवायत मुख्तसर करते हुए उन्होंने फरमाया, फिर हम लोगों के एक और इज्तिमा में पहुँचे। उस पर सकीनत और वक़ार छाया हुआ था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्हें सलाम किया और कहा, आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, शैबान बिन सालबा। इसी दौरान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जे हुए और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। उन लोगों का शुमार शुरफा में होता है। उनमें एक शख्स मफरूक है जो ज़ुबान दानी और हुस्न व जमाल में लोगों से बरतर है। उसकी पेशानी के दोनों तरफ के बाल सीने पर गिरे हुए थे और वो दूसरे लोगों की निस्बत मजलिस में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे ज़्यादा करीब था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, तुम लोगों की तादाद कितनी है? मफरूक ने कहा, हम 1000 से ज़्यादा तादाद में हैं और ये तादाद किल्लत के बायस हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकती। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम्हारी क़ुव्वत व ताकत का क्या हाल है? मफरूक ने कहा, हम इस वक्त शदीद गज़बनाक होते हैं जब मैदान कारज़ार में हों, और जब हम गज़बनाक होते हैं तो घुमसान का रन पड़ता है। हम आला नस्ल के घोड़ों को औलाद पर और हथियारों को हामला ऊँटनियों पर तरजीह देते हैं और अल्लाह ताला से फ़तह और नुसरत की उम्मीद रखते हैं। कभी हम फ़तह याब होते हैं और कभी हमारा दुश्मन। फिर मफरूक ने कहा, शायद तुम कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम तक ये ख़बर पहुँची है कि अल्लाह ताला ने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया है तो वो ये है। मफरूक ने दरियाफ्त किया, कुरैशी भाई, आपकी दावत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा किसी और के माबूद हकीकी ना होने की गवाही दो, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मेरा साथ दो, मेरी नुसरत करो। कबीला कुरैश अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ हम आवाज़ हो गया है और उसके रसूल को झुटला दिया है। वो हक़ की परवाह नहीं करता, बातिल का साथ देता है। हकीकत में तो अल्लाह ताला ही बेपरवाह और तारीफ़ के लायक हस्ती है। मफरूक ने कहा, उसके अलावा और क्या बात है जिसकी आप दावत देते हैं? अल्लाह की कसम, मैंने आपकी इस गुफ्तगू से ज़्यादा अच्छी बात कभी नहीं सुनी। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-इनाम की आयत तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, ए नबी कह दीजिए, आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। ये कहकर उसके साथ किसी को शरीक ना करो
اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ مفروق نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے تو فضائل و اخلاق اور نیک اعمال کی دعوت دی ہے، آپ کا انکار کرنے والوں اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں نے آپ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران مفروق نے اس معاملے کا رخ ہانی بن قبیضہ کی طرف پھیر دیا اور کہا، یہ ہمارے بزرگ ہانی ہیں، ہماری ہی دین پر ہیں۔ ہانی نے کہا، قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، جلد بازی اچھی بات نہیں، ہم انجام پر غور کیے بغیر ایک ہی نشست میں اپنا دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کریں تو یہ ایک غلط اور کوتاہ نظری کی بات ہوگی۔ ہم اپنے بھائی بندوں پر اپنا فیصلہ ٹھونسنا پسند نہیں کرتے، ہم واپس جاتے ہیں، آپ بھی واپس چلے جائیے، ہم اس مسئلے پر غور کریں گے۔ پھر اس نے اپنی گفتگو میں مثنیٰ بن حارثہ کو بھی شامل کر لیا، کہنے لگا، یہ مثنیٰ ہیں، ہمارے انتہائی محترم شخص ہیں، جنگ کے ماہر ہیں۔ مثنیٰ نے کہا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، قریشی بھائی، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے۔ اس کا جواب وہی ہے جو ہانی بن قبیضہ نے دیا ہے۔ ہم اس وقت دو پانیوں کے درمیان ہیں، ان میں ایک یمامہ اور دوسرا سمامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ دو پانی کیا چیز ہیں؟ اس نے کہا، ایک تو کسرا کے دریا ہیں اور دوسرا عربوں کا پانی ہے۔ کسرا کے دریاؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بادشاہ کا قصوروار ہونا قابل معافی نہیں ہے، اس کے ہاں عذر ناقابل قبول ہے۔ کسرا نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز نہ لائیں، نہ نئی بات پیش کرنے والے کو پناہ دیں۔ قریشی بھائی، یہ معاملہ جس کی طرف آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، بادشاہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی نصرت کریں تو عرب کے پانیوں کے ساتھ رہ کر ایسا ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کوئی منفی جواب نہیں دیا، تم نے سچ کہا ہے۔ اللہ کے دین کا مددگار وہی ہوگا جو اس دین میں پورا داخل ہو اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ دیکھو، تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کسرا کی زمینوں اور ان کے گھروں کا وارث بنا دے گا، ان کی عورتیں تمہارے زیر نگیں ہوں گی، کیا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک نے کہا، اے اللہ، تسبیح و تقدیس تیرے ہی لیے ہے۔ جب قریش کے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلو خلاصی پانے اور آپ کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ دانا تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بستر پر کوئی ایسا شخص موجود رہے جسے ارادہ قتل سے آنے والے دیکھیں اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کریں۔ آپ نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ بھلا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی ہمت کر سکتا تھا جبکہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے؟ کون ان کے گھر میں رہ سکتا تھا جبکہ دشمن آپ کے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین کوئی امتیاز بھی نہیں کر پائے تھے؟ یہ کام وہی انجام دے سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی بہادر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کچھ روز مکہ میں قیام کریں تاکہ آپ دشمنوں کی امانتوں کو بغیر کسی کمی کے پوری طرح ادا کر سکیں اور ان وصیتوں کو پورا کر سکیں۔ یہ عدل و انصاف اور ادائے امانت کا ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، میرے بستر پر میری حضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں دشمنوں کی جانب سے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی۔ موسیٰ بن عقبہ کی ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ قریشی باہمی اختلاف کرتے اور سازشوں کا جال بنتے رہے کہ ان میں سے کون بستر والے پر حملہ آور ہو اور انہیں باندھ کر لے آئے۔ اسی دوران صبح ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی علم نہیں۔ اس طرح وہ جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہنا اور ان کی جگہ سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی اور دار آخرت تھی کی نسبت یہ ارشاد بانی نازل ہوا، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دوستو، ہجرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی اس کا تقاضا تھا کہ ان کی جگہ گھر میں کوئی آدمی ہو تاکہ محاصرہ کرنے والوں کی نگاہیں گھر کے اندر نقل و حرکت محسوس کرتی رہیں، اور کچھ وقت کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کا پتہ نہ چل سکے، تاکہ وہ اور ان کے رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطرے کی حدود سے آگے نکل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لبیک کہنا ایک ایسے سچے فدائی کی مثال ہے جو دعوت اسلام کے لیے نہایت مخلص ہے۔ انہوں نے اپنے قائد کی زندگی کی حفاظت کے لیے قربانی دی، کیونکہ قائد کی سلامتی میں دعوت دین کی سلامتی تھی، اور ان کا شہید ہونا دعوت کی پسپائی ہوتی۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات بسر کرنا ایک بہت بڑی قربانی تھی، کیونکہ اس بات کا زبردست امکان تھا کہ قریشیوں کے نوجوانوں کی تلواریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر چمکتیں اور ان کا کام تمام کر دیتیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطرے کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کی آرزو صرف یہ تھی کہ دعوت دین کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہیں۔ قریش مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ، پھر ان کے لیے قتل کے منصوبے تیار کرنے کے باوجود انہی کے پاس امانتیں رکھوانا واضح طور پر ان کے عجیب و غریب تضاد پر دلالت کرتا ہے۔ جب وہ انہیں جھٹلا رہے تھے اور آپ کے ساحر اور مجنون ہونے کا واویلا کر رہے تھے، انہیں اپنے ارد گرد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ملا جو صدق و امانت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہو۔ وہ اپنا سامان زندگی اور وہ قیمتی مال جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا تھا انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے تکبر اور حق و صداقت کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور سرداری کے چھن جانے کے خوف سے تھا۔ اس میں ان کی سرکشی بھی شامل تھی۔ رب کائنات نے سچ فرمایا ہے، اے نبی، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس اضطرابی حالت میں ان کے لیے یہی لازم تھا کہ وہ اپنے تحفظ اور ہجرت کے عظیم پروگرام کی کامیابی ہی پر پوری توجہ مبذول فرماتے، لیکن اتنی نازک اور ہیجان انگیز حالت میں بھی انہوں نے ادائے امانت کا فریضہ فراموش نہیں کیا، جبکہ ایسی حالت میں انسان خود اپنے آپ ہی کو بھول جاتا ہے۔ یہ احساس فرض ایمانداری اور راست بازی کی ایسی منفرد نظیر ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا، چاہے وہ امانت ایسے دشمن کی ہو جو ان کے قتل کی کارروائی پر تلا بیٹھا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امانت میں خیانت کرنا منافقین کی صفت ہے، اور مومن تو اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا۔ صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر سے اٹھے، لوگوں نے انہیں پہچان لیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بچا کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کیا میں ان پر نگران مقرر ہوا تھا؟ تم نے یہاں سے نکل جانے کو کہا، لہٰذا وہ چلے گئے ہوں گے۔ دشمنوں کو اس جرأت مندانہ جواب پر بڑی مایوسی ہوئی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے پر بہت غصہ تھا۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے، کیا ہم اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ بھی نہ سکے؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا اور کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے۔ کچھ دیر کے لیے انہیں قید کر دیا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ برداشت کیا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बच निकलने पर उनकी खुशी के मुकाबले में उन पर नाजिल होने वाली तमाम मुसीबतें हेश थीं। उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत की बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सलामती थी। उन्होंने किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाई और दुश्मन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में कुछ बताने से गुरेज किया। वो मक्का की सड़कों पर उन अहले अमानत को तलाश करते रहे जिनकी खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन्हें पीछे छोड़ गए थे। उन्होंने तमाम अमानतें मालिकों को वापस दे दी। इस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िम्मे आयद जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए। उन्होंने 3 रातें मक्का में बसर करने के बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से जा मिलने की तैयारी की। हिजरत के दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दिन के वक्त छुप जाते थे, जब रात होती तो चलते रहते थे ताकि वो मदीना पहुंच गए। इस दौरान आपके पांव शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने हिजरत के सफ़र में बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की। उनके पास सवारी नहीं थी, सख्त गर्मी थी। दिन को सफ़र नहीं करते थे, रात को करते थे। रात के सफ़र में उन्हें शदीद अंधेरे और परेशान कुन तन्हाई का सामना था। गौर करें, उन्होंने ये सारा सफ़र पैदल तय किया, कोई हम सफ़र न था। इस तरह रास्ते की सख्तियाँ 2 चंद हो गई थीं। इस एतबार से दुश्वार गुजार सफ़र और तन्हाई की शदीद तकालीफ का अंदाज़ा किया जा सकता है। इन मसाइब व आलाम और दुश्वार गुजार घाटियों को आपके शऊर ने आसान कर दिया, क्योंकि ये सब मसाइब अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर झेले जा रहे थे, वो भी इस अज़्म व शौक़ के साथ कि आखिरकार वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से जा मिलेंगे, उनकी मुसाबत नसीब होगी और मदीने में इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करेंगे। सफ़र जारी रहा। बिलाखिर वो मदीना के करीब कबीला बनी औफ के मसाकिन में, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पड़ाव किया था, जा पहुँचे। इस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत की कुर्बानी, बर्दाश्त, सब्र व इस्तकामत, बहादुरी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर फ़िदा हो जाने के मुबारक जज्बे की अक्कास है। कुबा में क़याम के दौरान सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुसलमान औरत को देखा। उसका खाविंद नहीं था। एक आदमी ने आधी रात को उस औरत के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर निकल आई। आदमी उसे कुछ चीज़ें देता, वो ले लेती और वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी। आइए ये वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैंने उसकी टोह लगाई। एक दिन उसे पूछ ही लिया, ए अल्लाह की बंदी, ये कौन शख्स है जो हर रात तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाता है? तुम बाहर निकलती हो, वो तुम्हें कुछ देता है, मालूम नहीं वो क्या देता है। तुम मुसलमान औरत हो और तुम्हारा शौहर भी नहीं है। वो कहने लगी, ये शख्स साहल बिन हनीफ बिन वहाब है। उसे मालूम हुआ कि मेरा कोई नहीं, तो जो ही रात होती है वो अपनी कौम के बुतों को तोड़ता है, फिर मेरे पास ले आता है और कहता है कि इन्हें ईंधन बना लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहल बिन हनीफ से मुताल्लिक़ ये बात नकल करते रहे, यहाँ तक कि वो इराक़ में वफ़ात पा गए। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें उनकी बेदार मग़ज़ी और अपने गिरदो पेश से आगाह रहने का अंदाज़ा होता है। हर मुसलमान को इस खूबी से आरास्ता होना चाहिए और अपने आस पास रूनुमा होने वाले मसाइल से गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।